الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر ہم جو اشعار پڑھ رہے تھے وہ ایک شاعر کے اشعار تھے جس کا نام ہے صالح ابن عبد القدوس، اور یہ 3 صدی ہجری کا شاعر ہے، اور اس کے اندر وہ کچھ حکمت کی باتیں بتا رہا تھا۔ حکمت کی بات وہ ہوتی ہے جو آدمی اپنے زندگی کے تجربات کی روشنی میں ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے، اور جس کو اپنا کر کے ایک آدمی ان تمام غلطیوں سے، ان تمام نقصانات سے بچ سکتا ہے جس سے وہ پہلا آدمی گزر چکا ہوتا ہے، اور اس کو آدمی کبھی شعر کی شکل میں بیان کرتا ہے، کبھی نثر کی شکل میں بیان کر سکتا ہے۔ تو عربی ادب کے اندر دونوں شکلوں میں ہی چیزیں موجود ہیں۔ یہاں پر جو حکمت کی باتیں ہیں وہ نظم کی شکل میں ہیں، شعر کی شکل میں ہیں۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے، پچھلے جو ہم درس پڑھ رہے تھے یہاں تھا کہ وَإِذَا أَصَابَكَ نَكْبَةٌ فَاصْبِرْ لَهَا مَنْ دَا رَأَيْتَ مُسَلَّمًا لَا يُنْكَبُ۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ وَإِنْ أَصَابَكَ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اصاب یصیب نے پہنچنا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یا تمہیں کوئی تکلیف لاحق ہو، فَاصْبِرْ لَهَا، تو تم اس تکلیف پر صبر سے کام لو۔ منزا، کیونکہ کون ہے ایسا شخص یا کون ہے وہ آدمی جس کو تم نے مسلم یا صحیح سالم دیکھا ہو اور جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ تو ایسا کوئی ہے دنیا میں؟ تو دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے کہ جس کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہو، اس کو نہ کوئی تکلیف ضرور اس کے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بیماری ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی اور پریشانی، کسی نہ کسی پریشانی سے ہر کوئی اس دنیا میں گزرتا ہے۔ تو اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس پر واویلا نہیں بچانا چاہیے، اس پر شور اور غوغا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا شعر کر رہا ہے کہ اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی سے دو چار ہے۔ تو اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے کیا کرنا ہے؟ اس پر صبر سے کام لینا ہے۔ صبر ہی کیا ہے؟ اس کا علاج ہے، اور صبر سے ہی مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد شعر کر رہا ہے وَإِذَا رُمِيتَ مِنَ الزَّمَانِ بِرِيبَةٍ أَوْ نَالَكَ الْأَمْرُ الْأَشَقُّ الْأَصْعَبُ۔ وَإِذَا رُمِيتَ مِنَ الزَّمَانِ بِرِيبَةٍ، ریبتن کے معنی شک، یہاں مصیبت مراد ہے۔ رُمِيتَ مِنَ، اگر زمانے کی جانب سے تمہیں کسی شک یا مصیبت کے ذریعے سے مارا جائے، یعنی کہ زمانہ تمہیں مارے، کسی مصیبت کو تمہارے اوپر پھینک کر کے، یہ ایک لفظی معنی ہو گیا، یعنی کہ کسی زمانے کے اندر تمہیں کوئی تکلیف لاحق ہو، تمہیں کوئی مصیبت، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تمہیں کوئی پریشانی ہو، تو یہی معنی ہے۔ اب وَإِذَا رُمِيتَ مِنَ الزَّمَانِ بِرِيبَةٍ، اور اگر زمانے میں تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو، أَوْ نَالَكَ الْأَمْرُ الْأَشَقُّ الْأَصْعَبُ، یا یہ کہ تمہارے اوپر نازل ہو یا تمہیں پہنچے کوئی مشکل دشوار سا معاملہ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اذا کا جواب یہاں پر ہے فزرا، تو فزرا لربک، تو تم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، یعنی اپنے رب کو کیا ہے تم بلاؤ، اس کو پکارو۔ فزرا لربک اے ادعو ربک، یعنی تم اپنے رب کو پکارو ایسی صورت میں۔ انہو، کیونکہ انہو ادنا لمن یدعوہ من حبل الورید واقرب، کیونکہ یہ رب زیادہ قریب ہے اس آدمی کے لیے جو اس کو پکارتا ہے۔ کس چیز سے زیادہ قریب ہے؟ من حبل الورید، یعنی کہ شہ رگ سے، جو شہ رگ سے بھی کیا ہے قرآن میں ہے، یعنی کہ ایک ورید ایک رگ ہوتی ہے جو گردن میں ہوتی ہے، گردن کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، اس کو ورید کہتے ہیں۔ تو یہاں وہی مراد ہے کہ حبل الورید، یعنی کہ جو شہ رگ، جو گردن میں ایک رگ ہوتی ہے، وہ آدمی کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شہ رگ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ قرآن میں جیسے آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ ہم اس سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اسی چیز کو اسی معنی کو شاعر نے یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اگر زمانے کی جانب سے تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، یا یہ کہ تمہیں لاحق ہو کوئی مشکل دشوار کن معاملہ یا مسئلہ تمہارے سامنے پیش آ جائے، تو فزر لربک، تم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری سے پیش آؤ، یا اپنے رب کو پکارو، کیونکہ وہ رب ادنا زیادہ قریب ہے، لمن یدعوہ اس شخص کے لیے جو اس کو پکارتا ہے۔ کس چیز سے زیادہ قریب ہے؟ من حبل الورید، شہ رگ سے،
و اقرب اور زیادہ قریب ہے. تو یہ ہمیں کہا جائے گا کہ ادنا اور اقرب دونوں تقریباً ایک ہی معنی ہے. شاعر نے شعر کا وزن بیٹھانے کے لیے ہو سکتا ہے دو الفاظ الگ الگ لے آئے ہوں، تو زیادہ قریب ہے دونوں کا معنی وہی ہوگا. تو کہہ رہے کہ فضل لربی کا، تو تم اپنے رب کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے اس آدمی سے جو اس کو پکارتا ہے شہ رگ سے، اور زیادہ قریب ہے دونوں معنی ایک ہی ہے. ادنا و اقرب، تو اس معنی ہو جائے گا ادنا و اقرب لمن يدعوه من حبل الورید. اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے کہ وحذر مصاحبة اللئیم فإنه يعدي كما يعدي الصحیح الأجرب. وحذر یعنی کہ حاضر یحذر کا معنی ہوتا ہے چوکنا رہنا، متنبہ رہنا، بیدار مغز رہنا. تو وحذر یعنی کہ بچنا، یہ بھی معنی ہے. وحذر مصاحبۃ اللئیم، صاحب یصاحب مصاحبۃ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی صحبت اختیار کرنا. تو مصاحبۃ اللئیم، اور لئیم کے معنی ہوتا ہے کمینہ، جمع لئام. تو وحذر مصاحبۃ اللئیم، کمینے کی صحبت سے تم بچو، کمینے کی صحبت سے تم بچو. فإنه، کیوں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ کمینے کی صحبت سے بچنا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وحذر مصاحبۃ اللئیم، کمینے کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ یعدی یعنی کہ اپنی بیماری کو دوسرے تک پہنچاتا. اعدا یعدی اعداء کا معنی ہوتا ہے کہ بیماری کو دوسرے تک پہنچا دینا. ادوا کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم انفیکشن کہتے ہیں. بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں کہ بہت جلدی ایک دوسرے سے دوسرے میں پھیل جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کہ سردی زکام ہے، یا آج کل جیسے کورونا ہی چل رہا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پھیل جاتا ہے ایک سے دوسرے میں، یہ بیماری پھیلتی ہے. تو جو وہ بیماری جو دوسرے میں پھیل، جیسے کھجلی کی بیماری ہے، یہ بھی کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں پھیل جاتی ہے اگر وہ آدمی اس بیمار آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو یہی معنی ہوتا ہے اعدا یعدی، یعنی کہ بیماری کو دوسرے تک پھیلانا، یہ معنی ہو جائے گا یعدی کا. اور اسی ادوا جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں انفیکشن. تو کہہ رہے کہ وحذر مصاحبۃ اللئیم، تم کمینے کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ کمینہ یعدی اپنی بیماری دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ اپنی کمینگی کو دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، یا اپنی اس کی جو کمینگی ہے اس کا اثر دوسرے آدمی کو محسوس ہوتا ہے. یعدی کما یعدی الصحیح الاجرب، یا ایسے کہیں کہ یا تو وہ کمینہ آدمی دوسرا اپنے جو ساتھی ہے اس کو بھی کمینہ ہی بنا دے گا آخر میں ایک دن، مطلب وہ اسی انداز میں، یا ہے کہ اس کمینگی کی جو ہے جو اس کے آثار ہیں، اس کی جو کمینگی کو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچیں گے، تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. زیادہ بہتر یہ کہ دوسرے آدمی کو بھی کیا ہے اتنی کمینگی کے ماحول میں ڈھال دے گا، اپنی کمینگی جو ہے اس دوسرے آدمی کو بھی کیا ہے کمینہ بنا دے گا. تو وحذر مصاحبۃ اللئیم، تم کمینے کی دوستی سے یا کمینے کی صحبت سے تم بچو. فإنہ، کیونکہ یہ کمینہ شخص یعدی اپنی بیماری کو دوسرے تک پہنچا دیتا ہے. کیسے؟ کما یعدی الصحیح الاجرب. تو الصحیح ہے جو یہاں پر ہے یہ مفعول بہ ہے، اور الاجرب جو ہے یہ اسی یعدی کا فاعل ہے. تو الصحیح مطلب جو آدمی صحیح سالم ہو، اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، اور یہاں پر جو ہے الاجرب، تو اجرب یہاں پر جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جس کو خارش کی بیماری ہو، جس کو کھجلی کی بیماری ہو، اس کو کہتے ہیں اجرب. جس کہ الجمل الاجرب، خارش زدہ اونٹ. الشخص الاجرب یا الرجل الاجرب، وہ آدمی جس کو خارش کی بیماری ہو، کھجلی کی بیماری ہو. اور الاجرب جو ہے اس کی جمع آئے گی جربن، فعل کے وزن پر. الاجرب جمعہ جربن، تو فعل کے وزن پر اس کی جمع آئے گی. تو کہنے گے کہ تم کمینے کی صحبت سے بچو کیونکہ وہ کمینہ اپنی بیماری کو دوسروں تک پھیلا دیتا ہے، جیسے کہ ایک خارش زدہ اونٹ یا ایک خارش زدہ شخص دوسرے صحیح سالم آدمی کو خارش زدہ کر دیتا ہے، یا اس تک اپنی بیماری یعنی کہ خارش یا کھجلی کی بیماری کو پھیلا دیتا ہے. تو معنی اس کا واضح ہے، جیسے اونٹوں میں ہوتا تھا، وہ پہلے اونٹوں میں کہ خارش کی بیماری ہوتی تھی جو ہے، اس لیے اونٹوں کو کیا ہے لوگ الگ الگ رکھتے تھے کہ کہیں اس سے یہ بیماری کیا ہے منتقل نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر آگے کہہ رہا ہے شاعر وحذر من المظلوم سہما صائبا. وحذر یہاں بھی وہی معنی ہے، وحذر جو پہلے آ چکا ہے، حاضر یحذر معنی بچنا. وحذر من المظلوم، مظلوم کی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، سہمن، سہمن کے معنی تیر جمع سہامن. صائب، صائب کا معنی درست، جو کسی کو جا کر نشانے پر لگ جائے. تو سہمن صائبن، نشانے پر لگ جانے والا تیر، یا نشانے پر جا کر کے گرنے والا تیر، یہ معنی ہو جائے گا. وحذر من المظلوم سہما صائبا.
تو اصل عبارت اس کی کیسے بنے گی؟ وحذر سہمن صائبا من المظلوم، مظلوم کی جانب سے نشانے پر لگنے والے تیر سے بچو، یعنی کہ مظلوم کے نشانے پر لگنے والے تیر سے بچو۔ تو اس سے مراد کیا ہو گیا؟ یعنی کہ جب کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ جب آدمی دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے خلاف دعا کرتا ہے، تو یہ اس کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی ہے، ریجیکٹ نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس دعا کو، مظلوم کی جو یہ بد دعا ہے، اس کو نہ چوکنے والے تیر سے تشبیہ دے رہا ہے یہاں پر شاعر۔ تو یہاں پر مراد ہے کہ یہاں پر دعاءً، یعنی کہ دعاءً صائباً یا دعاءً مستجاباً، اس طرح سے مانا ہو جائے گا۔ سہمن صائباً کا معنی یہاں پر نکلے گا، جو مفہوم ہے دعاءً مستجاباً، تو وحذر دعاءً مستجاباً یا دعاءً مجاباً، تو وحذر دعاءً مستجاباً من المظلوم، مظلوم کے نہ رد کیے جانے والے دعا سے تم بچو۔ یعنی کہ اس میں کرنا کیا ہے کہ جو ہے مظلوم کسی پر ظلم ہی مت کرو، تاکہ وہ نوبت نہ آئے کہ جس کے اندر مظلوم آدمی تمہارے خلاف بد دعا کرے یا تمہارے خلاف بد دعا کرے، تو ایسی نوبت ہی نہ آنے دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہو کہ تم ظلم ہی سیدھے مت کرو۔ تو وحذر من المظلوم سہمن صائبا، اے وحذر سہمن صائبا من المظلوم، اور تم مظلوم کی جانب سے نہ چوکنے والے تیر سے بچو، یعنی کہ تم مظلوم کے نہ رد کیے جانے والے دعا سے بچو۔ وعلم، اور اسی چیز کو آگے یہاں پر شاعر اسی چیز کی اور وضاحت کر کے کہہ رہا ہے، وعلم بأن دعاءه لا يحجب، حجب یحجب کا معنی ہوتا ہے روک دینا۔ تو وعلم، اور تم جان لو، تمہیں جان لینا چاہیے کہ اس مظلوم کی دعا روکی نہیں جاتی ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہو گیا۔ اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے آگے، وَلَقَدْ نَصَحْتُكَ إِن قَبِلْتَ نَصِيحَتِي وَالنُّصْحُ أَغْلَى مَا يُبَاءُ وَيُوهَبُ۔ تو کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَحْتُكَ، اے پڑھنے والے، یعنی کہ کوئی بھی شخص جو اس کو پڑھ رہا ہے تو سمجھ کہ میں نے تم کو نصیحت کی ہے۔ ان ساری لائنوں میں جو پیچھے لائنیں آ چکی ہیں، وَلَقَدْ نَصَحْتُكَ، اور میں نے تمہیں نصیحت کیا ہے، ان قبلت نصیحتی، اگر تم نصیحت کو، میری نصیحت کو قبول کرو تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرو تو کوئی بات نہیں، تو میں نے نصیحت کر دی ہے۔ تو وَلَقَدْ نَصَحْتُكَ، اور میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، ان قبلت نصیحتی، اگر تم میری نصیحت کو قبول کرو۔ وَالنُّصْحُ أَغْلَى مَا يُبَاءُ وَيُوهَبُ، اور یہ جو نصیحت ہوتی ہے، وَالنُّصْحُ أَغْلَى مَا يُبَاءُ، اغلا کے معنی ہوتا ہے زیادہ قیمتی، غلا یغلو کا معنی ہوتا ہے قیمتی ہونا، اور اسی سے اس میں تفضیل ہے اغلا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ قیمتی۔ اور یہ اغلا اس میں تفضیل ہے، اس کا جو اصل ہے اس میں صرف تعلیل ہوئی ہے، اس کی اصل کیا ہو جائے گی؟ اغلا وہ، اغلا وہ افعلو کے وزن پر ہے، آخر میں جو واو ہے وہ متحرک ہے، اس سے ماقبل لام پر فتحہ ہے، تو اس لیے اس واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے، تو یہ ہو گیا ہے اغلا۔ تو وَالنُّصْحُ أَغْلَى مَا يُبَاءُ وَيُوهَبُ، باء یبیع کے معنی بیچنا، اور فعل مضارع ہے، یہاں پر مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ما یباع ویوہب، وہب یہب معنی کسی چیز کوئی چیز ہبا کرنا، تو یہ معنی ہو جائے گا یوہب دینا، عطا کرنا، ہبا کرنا معنی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے، در حقیقت یہ وَالنُّصْحُ أَغْلَى مَا يُبَاءُ وَيُوهَبُ، النُّصْحُ یہاں پر مبتدا ہے، اغلا یہاں پر جو ہے یہ اسی کی خبر ہے النصح کی، اور ساتھ ساتھ میں اغلا یہ مضاف ہے، ما جو یہاں پر ہے، اس ما کی نوعیت یہ ہے کہ یہ اس میں موصول ہے، ما اس میں موصول ہے، یباء و یوہب یہ دونوں معطوف، یہ پہلا یباء معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، یوہب معطوف ہے، تو یباء فعل مضارع مجهول ہے، اس کے اندر ہوا کہ جو ضمیر ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے، واو حرف عطف ہے، اور یہاں پر جو یوہب ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، فعل مضارع مجہول ہے، اس کے اندر ہوا کہ ضمیر نائب فاعل ہے، اور دونوں فعل کے اندر جو ہوا کہ ضمیر لوٹ رہی ہے یہ اسی ما کی طرف لوٹ رہی ہے، ما اس میں موصول کی طرف۔ تو اب یہاں پر ما اس میں موصول اپنے اس صلہ سے مل کر کے، جو کہ یباء و یوہب یہ صلہ ہے، اس صلہ سے مل کر کے یہ مضافلہ ہو جائے گا، مضافلہ یعنی کہ اس موصول یہاں پر ہے، مبنی علی السکون ہے، فی محل جر ہے، کیونکہ مبنی ہوتا ہے تو فی محل جر ہے،
تو محل اس کا اعراب آئے گا. تو اس میں موصول مبنی علی السکون ہے، فی محل جر ہے، اور محل جر اس لیے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اغلا کا، اور یہاں پر جو اغلا ہے، اغلا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے پھر یہ خبر ہو جائے گی النصح کی، اور اس طرح سے النصح مبتدا اور اغلا ما یباع و یوہب یہ اس کی خبر ہو جائے گی. تو یہ چیز ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو آتا ہے کما یعدی الصحیح الاجرب، یہاں پر جو ہے کاف حرف جر ہے، اور یہاں پر جو یہاں پر جو آیا تھا موصولہ میں نے بتایا تھا، یہاں پر جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے. ما مصدریہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ جس فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس فعل کو اور اس فعل سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں سب کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. تو کاف یہاں پر مصدر، کاف یہاں پر حرف جر ہے، ما مصدریہ ہے، اور اس کے بعد اب یعدی فعل، اور صحیح ہے اس کا مفعول بہی ہے، الاجرب اس کا فاعل ہے. یہ سب کے سب ما کے بعد جو یہاں تک ہیں یہ سب کیا بن جائیں گے؟ مصدر بن جائیں گے، اور مصدر بن کر کے جر کے محل میں ہو جائے گے، یہ مجرور ہو جائیں گے کاف حرف جر کا. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے درس میں.